ریٹائرمنٹ جو ہوتا ہے دنیا کے اعتبار سے وہ 60-65 کی کچھ عمر ہوتی ہے، 60-65 کے درمیان کی، اور طبعی عمر بھی اتنی بتائی گئی کہ ابھی چلا جائے گا دنیا سے. تو دنیا والے کہتے ہیں بھائی میں ذمہ دار نہیں ہوں کہ تم کتنے سال اور رہو گے، مگر مجھ پر بوجھ مت بنو، میرے یہاں سے کام چھوڑو اور جاؤ. لیکن آخرت اور دین کی محنت ایسی ہے کہ وہ آخری سانس تک ہے. اس کے لیے نہیں ہے کہ تم ریٹائر ہو گئے. اس لیے وہ کام، اس کام کی ذمہ داری جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کام کرتے رہیں گے تو دنیا کا کیا ہو یا نہ ہو، نفع نقصان اس سے کوئی مطلب نہیں. لیکن اس عمر کے بعد اگر آخرت کی فکر غالب ہو گئی، اپنے لیے بھی کہ اپنے کو جہنم سے بچائیں اور پوری امت انسانیت کو بچائیں، تو یہ فکر اس کے تو کام کی ہے، اسے تو نفع دے گی. اور ایک بات اور سمجھ میں آئی بات کرتے کرتے کہ ہم نے اپنے سے بڑی عمر والوں کو دیکھا ہے، اور بڑی عمر والوں میں سے بڑی عمر کو پہنچ گئے تو دیکھا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ سال 2 سال بڑے رہے، بلکہ کوئی 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال تک بڑے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، اور ان کو 40 سال سے دیکھا ہے، 30 سال سے دیکھا ہے، 20 سال سے دیکھا ہے. ان کی باتیں، ان کی سوچ، ان کا فہم، ان کی فکریں جس پر رشک آتا اور یہ دعا ہوتی کہ اللہ یہ فکریں ہمیں بھی دے دیجئے. ایک ایسی اچھی بات والے اور اچھی زندگی اور کردار والے لوگ تھے جو دنیا سے گئے. لیکن میں نے دیکھا کہ جب بڑھاپا غالب ہوا تو صبح سے لے کے شام تک جو بات صبح میں نکل گئی زبان سے وہ شام تک دہرائی جاتی ہے، بار بار اس کا تذکرہ ہوتا ہے. ارے ابھی تو کہا تھا آپ نے کوئی دوسری بات کیجیے، آپ کو تو بہت باتیں آتی تھی حضرت، آپ تو کتنی باتیں جانتے ہیں، آپ کو قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، آپ کے گھنٹوں کے بیانات ہیں. اور ایسے ایسے موقع پر جبکہ آپ کے مریدین بہک رہے تھے تو ان کی رہبری آپ نے ایسی کیا کہ ان کا رخ بدل گیا اور جنت کے راستے پہ چلے گئے. اب آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ ایسے قصے سنا رہے ہیں جسے ایک دفعہ سنایا، پھر تھوڑی دیر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پھر سنایا، پھر 3 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد پھر سنایا، شام کو پھر سنایا. تو وہ ایک ہی بات صبح سے لے کے شام تک، مطلب کئی باتوں میں وہ باتیں ریپیٹ ہوتی رہی. وہ باتیں ریپیٹ ہوتی رہی. میں نے یہ سب دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، میرے سامنے سب یہ واقعات ہوئے ہیں. اچھا، کچھ نئے لوگ آئے، اب حضرت کی محبت میں آئے. یہ حضرت سے حضرات ہیں، ایک نہیں. یہ حضرت سے مراد یہ حضرات ہیں. تو ان کو بعضوں کو خیال ہوا یار ابھی تو یہ بات کہا تھا، ہم تو آئے تھے سمجھ کر کہ بہت بزرگ آدمی ہیں، اور یہ کچھ اور باتیں کیا کرتے، کیا ایک ہی بات کو. اچھا دوسرے دن تیسرے دن آئے تو مطلب پھر آج بھی وہی اسی بات کا تذکرہ ہے. تو لوگوں پر الگ الگ اثر ہوا. اور یہ میری بات کہنے کی نہیں، لیکن مجھ پر ایک اثر یہ ہوا
کہ جب وہ بات سناتے جس کو میں 10 ٹائم سن چکا، تو میں ان کے سامنے ایسے بیٹھ جاتا کہ جیسے لگتا کہ مجھے یہ بات پہلی دفعہ پتہ چل رہی ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اور وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں میں کہ وہ ایسے بھول جاتے کہ جیسے لگتا ہے اس کو میں نے کبھی سنایا ہی نہیں ہے۔ تو جب اس حالت میں پہنچ گئے تو اللہ تعالی نے کچھ دستور بنایا ہے، یہ حدیث سے کتنا ثابت ہے وہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ سنا ہوں یہ مفہوم تقریباً کہ جب اتنی عمر کا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، پھر اتنی عمر کا ہو جاتا ہے تو یہ معاملہ ہوتا ہے، پھر اتنی عمر کا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے میں نے سنا ہے ایسا کیسا ہوتا ہے۔ تو جو معاملہ اللہ پاک کرتے ہیں وہ اللہ تعالی کی سب محبت کا اظہار ہوتا ہے، شفقتیں بڑھ جاتی ہیں اور ایسی عنایت ہو جاتی ہے کہ ان باتوں کو لایانی میں شمار نہیں کرتے، ان باتوں پر ان کی پکڑ نہیں ہوتی کہ کیوں وقت ضائع کر رہے ہو یہ قصہ سنا سنا کر۔ اور ایک بات جو بہت خاص میں نے محسوس کیا وہ یہ کہ یہ کسی کے خیال میں لایانی یا وہی ریپیٹ باتیں جو کل اور پرسوں اور پتہ نہیں کتنے دنوں سے سن رہا ہوں، لوگوں کی نگاہ میں، لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اپنی وہ دیکھ کر ایک سوچ پیدا ہوتی ہوگی، وہ سن کر پیدا ہوتی ہوگی۔ میں نے تو محسوس کیا ہے بیٹا یہ عمل کی چیز ہے کہ میں یہ سمجھ کر کہ ہمارے ان حضرات کو جن کے سامنے باتیں پیش آئی ہیں اس وقت یہ اپنے اندر وہ جو باتیں جمع ہیں اور ان کے نزدیک اس عمر میں جس کی اہمیت ہے، ان کے نزدیک ان کی اس عمر میں جس کی اہمیت ہے اسی کو بار بار بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اہمیت کے ساتھ اس میں سے اہمیت تلاش کریں گے تو ہر دم کچھ نہ کچھ نقطہ ملتا رہتا ہے۔ ایک فائدہ تو میرا یہ ہوا، دوسرا جب آدمی ایسی عمر کو پہنچ کے کچھ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت تک زندہ رکھے جب تک زندگی ہمارے اور امت کے کام کی ہو، باقی خاتمہ ایمان پہ کر دیں۔ تو میں یہ انتظار میں رہتے ہیں کوئی آتا جو میری باتیں سنتا، تو اس وقت جب ان کو کوئی کان مل جاتا ہے اور بڑی خوشی سے سنتا ہے تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اس بڑھاپے میں ہم خوشی کا اور کوئی سامان نہیں کر سکتے تو ان کی باتیں ہی سن کر ان کو خوشی پہنچا دیں۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ ایک کلپ میں نے دیکھا، کسی نے مجھے کہا کہ سنو یہ کام کی بات ہے، تو میں نے کہا نہیں کام کی بات سنیں گے۔ تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ کسی بوڑھے کے بیٹے نے جو باہر کی دنیا میں کہیں چلا گیا تھا، امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، کہیں اور پتہ نہیں، وہ یاد نہیں مجھے، اور اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس کو بار بار احساس ہوتا تھا کہ ابا اکیلے گھر پہ رہتے ہیں، ان کو میں ساتھ میں رکھ لوں، خدمت کا موقع رہے گا، یہاں بلا کر خدمت کروں گا، تو ابا کو بلا لیا۔ اور وہ تو بچہ تو دن بھر اپنے کام میں رہتا، گھر والے اپنے کام میں رہتے، یہ بڑے میاں کو کوئی کام تھا نہیں، بیکار بیٹھے رہتے، اور گھر والے اسے بوجھ بھی نہیں سمجھتے بلکہ خوب خدمت کرتے۔ لیکن دھیرے دھیرے وہ بیمار ہونے لگے اور ان کی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو بیٹے نے ایک دن سوچا یہاں ایک اسپتال ہے وہاں لے چلوں دکھاؤں، لیکن گھر سے کچھ دور تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھا کر ابا کو اسپتال لے جانا لے گیا، وہ اس نے گاڑی میں بیٹھایا اور لے گیا وہاں۔
لیکن ابھی اسپتال پہنچنے سے پہلے اسے کوئی فون آ گیا اچانک، جس کی وجہ سے اسے اپنے کسی کام سے جانا پڑا۔ تو اس کا ایک دوست جو ڈاکٹر تھا، وہ بالکل قریب میں اس کی کلینک تھی یا گھر تھا، کلینک تھی یا آفس تھا، نہیں ڈاکٹر نہیں تھا، معاف کرنا میں بھول گیا، اس کا آفس وہاں تھا۔ تو اس نے سوچا کہ ابا کو آفس پہ اس کے بیٹھا دوں، یہ قریبی دوست ہے تو یہاں ابا کو آرام مل جائے گا، اور جب تک میں کام کر کے آؤں گا۔ کام میں سے کئی گھنٹے لگ گئے، جو واپس آیا تو دیکھا کہ ہمارا دوست جو ہے ابا سے باتیں کر رہا ہے، اور کس نے کہا معاف کرنا بھائی بہت دیر ہو گئی، اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ہم تو ابا سے آرام سے باتیں کر رہے ہیں، پرانی باتیں ابا ہمیں سنا رہے ہیں، ماشاءاللہ ابا کی پچھلی زندگی جو گزری ہے وہ اپنے حالات سنا رہے ہیں، مجھے بھی مزہ آ رہا ہے اور ان کو بھی اچھا لگ رہا ہے سنا کر۔ تو اور کچھ چائے پانی ناشتہ بھی کرا دیا۔ اب یہ اس نے کہا چلو بہت دیر ہو گئی، اب کل جائیں گے اسپتال میں۔ گھر لے کر واپس چلا گیا۔ دوسرے دن ابا نے کہا اسپتال مت لے چل، مجھ کو تیرے دوست کے پاس لے چل۔ تو کہا کیا بات ابا، کہنے نہیں وہیں مجھے پہنچا دے۔ تو وہاں پہنچا دیا، اور اس بہت قریبی تعلق تھا، اس نے کوئی حرج کی بات نہیں، روز آئے روز ہمارے پاس بیٹھے، کیا ہوا۔ جب اس کی طرف سے آفر بھی ہو گیا روز آئے روز بیٹھے، تو بڑے میاں کو لگا کہ یہ تو اچھی بات ہے، کوئی بوجھ بھی نہیں ہے اور میں آ جایا کروں گا۔ اب وہ تیسرے دن یہ ہوا کہ چلو اسپتال لے چلیں، تکلیف تو کہنے لگے تکلیف تو ہے نہیں کچھ، اب کیا چلیں گے اسپتال۔ تو اس نے اپنے دوست سے پھر بات کیا کہ یہ معاملہ تھا، میں اس طرح سے تیرے یہاں چھوڑ کر گیا تھا، اور اب تو ابا کو کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی۔ تو اس دوست نے کہا بیماری نہیں تھی، بات یہ ہے کہ ان کو یہاں وہ ماحول نہیں ملا جہاں ان کی زندگی گزری، وہ ماحول نہیں ملا جہاں رہتے تھے۔ وہاں ان کے پرانے یار دوست لوگ تھے، ان کی عمر کے لوگ تھے، جوان لوگ تھے، بوڑھے لوگ تھے، پہچان کے تھے، قریب کے تھے، دور کے تھے۔ مسجد سے نکلتے تو وہاں کچھ باتیں کر لیتے، کچھ کسی کے پاس بیٹھ کر باتیں کر لیتے، کچھ چائے پی لیتے۔ اب ان کو اس ماحول سے نکال کر جب تم اس ماحول میں لائے تو اب ان کی تو کوئی سننے والا نہیں، اور تمہاری تو غلطی بھی نہیں، تمہیں تو کام پہ جانا ہی پڑے گا، اور گھر والے اپنے کام کے ساتھ ان کی بات سنیں گے۔ اور میں نے محسوس پہلے دن کر لیا تھا کہ یہ بات صرف یہی ہے، کہ وہ کچھ بولتے رہے تو اندازہ لگ گیا ان کی باتوں سے کہ بات یہ ہے کہ ان کو یہ یادیں اور پرانی عادتیں ستا رہی ہیں، اس لیے ان کے علاج کی ضرورت نہیں ہے، ان کو روز میرے یہاں چھوڑ دیا کرو، میرے کام کے ساتھ ساتھ میں ان کو اٹینڈ کرتا رہوں گا، باتیں کرتا رہوں گا، یہ جب تک رہیں گے آرام سے رہیں گے یہاں پر، کیونکہ میرا کام دھندا ایسا ہے کہ میں میرے کام کے ساتھ ان کو ایڈجسٹ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میری بھی دنیا آخرت کا مسئلہ ہے وہ سب حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے بیٹا اب تیرا یہ باپ 72 سال کا ہو گیا، کان کی تلاش میں رہتا ہے، کس کو ستاؤں، کس کو بولوں، کس کو کہوں، تو اتنے سارے سننے والے ہیں، مگر میں نے سوچا کہ میرا یہ بیٹا میری بات بہت غور سے سنتا ہے، اس لیے میں نے تم کو کچھ بات سنایا۔ بڑھاپا بچپنا ایک جیسا ہے، جب اس کے ذمے ریٹائرمنٹ آ گیا، اب یہ کام کا نہیں ہے، تو کام کی چیز نہیں بھی رہتی، شاید کبھی کام آ جائے، اس امید پہ آدمی گھر میں کہیں رکھ دیتا ہے، گھر کا زائد سامان سمجھ کر۔ ایسے ہی بوڑھے ماں باپ آج زندگی گزارتے ہیں گھر کا زائد سامان بن کر۔ ہاں، بچے سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں، باپ نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، کیا کیا ہے، ہم نے تو ان کے ساتھ اتنا کر دیا، اب کیا کیا انہوں نے میرے ساتھ، گھر میں نے بنایا، مکان میں نے بنایا، ان کی رات کا سامان میں نے کیا۔ ایک بات اور کہتا ہوں، اس کے بعد یہ مضمون ختم کروں گا۔ ہمارے حکیم صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، حکیم خلیل الرحمان صاحب جو کرلا میں رہتے تھے۔
انہوں نے ایک دفعہ سنایا کہ میری والدہ کو تکلیف ہو گئی تھی کچھ، تو ان کو میں نے بمبئی بلایا، بڑھاپا تھا، اور اسپتال میں ایڈمٹ کیا، جو خدمت بن سکی سب کیا۔ جب گھر آئے تو ایک دن کہنے لگی مجھ سے، خلیل الرحمان تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ حکیم صاحب کے اللہ درجات بلند فرمائے، ان کی خوبی ہمارے اندر منتقل فرمائے، امت میں بانٹے۔ حکیم صاحب نے کہا، اماں کیا حق ادا ہوگا آپ کا؟ وہ ایک گھڑی جو درد زے آپ نے ہمارے لیے برداشت کیا پیدائش کا وقت، اس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، زندگی کا کیا حق ادا کریں گے؟ بوڑھا باپ تھک کر آتا ہے، کمائی کم ہوتی ہے، کسی صورت سے گھر چلتا ہے، کسی دن اتنا تھکا ہوتا ہے کہ سوچتا ہے آج جا کے گھر جا کر فوراً کھاؤں گا، اس کھانا کھا کے فوراً سو جاؤں گا، اتنا تھک چکا ہوں۔ لیکن گھر پہنچتے ہی پتہ چلتا، ماں کہتی ہے کہ دیکھو اس کو، بیٹے کو بڑا بخار ہو رہا ہے، صبح سے تمہارے جانے کے بعد سے سب تدبیریں کر لیا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اور رو رہا ہے، مستقل درد بھی ہے، لگتا ہے اس کو ذرا ڈاکٹر کے پاس دکھاؤ۔ اس کی ساری تھکن محبت میں اتر جاتی ہے باپ بیٹے کی تھکن سن کر۔ کیا بیٹا حق ادا کرے گا باپ کا؟ لیکن عجیب حالات ہو چکے ہیں، اس طرح کا کوئی نمونہ جس کی اس وقت بہت ضرورت ہے کہ یہ بات کی جائے، کہی جائے اور عمل کر کے دکھایا جائے۔ غلط مطالبے تو باپ کے نہیں پورے ہوں گے، نہ ماں کے پورے ہوں گے، نہ کسی اور کے پورے ہوں گے، کیونکہ سب سے بڑے اللہ تعالی ہیں، اور اس کے بعد ہمارے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی شریعت جہاں جو کہے گی وہ کریں گے، اگر اس کے خلاف ماں باپ کہیں گے کچھ تو نہیں سنیں گے، نہیں کریں گے، لیکن نرم گفتگو اور اپنا اخلاق تو نہیں بدلیں گے، نرم گفتگو اور اپنا اخلاق نہیں بدلیں گے۔